قال ابو عبداللہ علیہ السلام انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اب دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کربلا ماننے والے اور ہوتے ہیں، کربلا نہ ماننے والے اور ہوتے ہیں. آج دنیا میں دنیا کی یزیدیت کے مقابلے میں وہی لوگ کھڑے ہیں جو کربلا کو مانتے ہیں. شیعت کا شاید ایک سنہرا دور ہے جہاں پر ہماری فکر، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا مکتب، اہل بیت، کربلا، یہ آج دنیا سننا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے کہ کیا ہے، کیوں تم ایسے ہو. پوری دنیا ظالم کے سامنے جھک جاتی ہے، تم کیوں نہیں جھکتے؟ ہم انہیں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کربلا ہے اس لیے نہیں جھکتے، ہمارے پاس حسین ابن علی ہے اس لیے نہیں جھکتے. جاننا چاہتے ہیں کیا ہے کربلا، کیا ہے حسین ابن علی، کون ہے یہ لوگ، کیا ہے. ہم تو ہر سال دیکھتے ہیں کہ آپ صرف روتے ہو، ماتم کرتے ہو، یہاں سے وہاں جلوس لے جاتے ہو. اس میں کتنا دم ہے کہ آج کے فرعون کو گھٹنوں پر لے آیا. کیا طاقت ہے اس میں، کیا ہے اس میں؟ عزیزان کرام دیکھیں، کربلا بینچ مارک ہے، کربلا رول ماڈل ہے. اور کربلا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر زمانے میں مثلی لا یبایع مثلہ رہے گا. ہر زمانے میں جو حسین ابن علی نے کہا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت، ہمیں آج کی کربلا میں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں آج کی دنیا میں کون سے خیمے میں ہوں، حسین کے خیمے میں، یزید کے خیمے میں، یا بالکل خاموش کسی کے بھی خیمے میں نہیں ہوں. کربلا یعنی اپنی نفسوں کو جھنجھوڑ کر کے پوچھنا کہ اگر آج حسین ابن علی مجھے آواز دے تو کیا میں شہادت کے لیے تیار ہوں. یہ کربلا ہے. اس زمانے کی دنیا میں ون آف دا بگیسٹ کنگڈم اس بادشاہ کے پاس ہے جس کا نام یزید ہے. افریقہ کے بارڈر سے لے کے یہاں پر ایشیا کے بارڈر تک پوری سلطنت جو ہے وہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں جس کا نام یزید ہے. اس یزید نے جس کے پاس کنگڈم بھی ہے، پاور بھی ہے، ملٹری بھی ہے، میڈیا بھی ہے، اس یزید نے 72 کو کربلا میں شہید کر دیا. کیونکہ طاقت اور گھمنڈ انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. اس کو یہ لگا کہ میرے پاس اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی کنگڈم، اتنی ملٹری، اتنا میڈیا، سارا پاور تو میرا ہے، 72 کو میدان میں مار دوں گا تو کیا ہوگا. یزید شعر کیا پڑھتا ہے؟ یزید شعر یہ پڑھتا ہے کہ نہ وحی آئی تھی نہ قرآن آیا تھا، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. یزید کا ایجنڈا یہ تھا کہ دنیا سے دین کو ختم کر دینا ہے. یزید کا ایجنڈا یہ تھا کہ ایک ایسی دنیا بنائے جہاں دین نہ ہو، مذہب نہ ہو، اور جہاں پر دنیا میں حرام کام عام ہو سکے. اس نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا. اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ امام حسین جب شہید ہو جائیں گے تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی خدا ہوتا تو اسے بچا لیتا. لیکن خدا نے اپنا کام عجب طریقے سے اپنے محبوب کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، اس کا امتحان لے لیا، اس کی نفس کو خرید لیا، اور جب نیزوں پہ سر بلند ہوا تو ان نیزوں پہ حسین ابن علی کے سر نے قرآن کی تلاوت کر دی. لوگوں نے دیکھا معجزہ ہو گیا، نبی کے نواسا امام معصوم سر پٹا ہوا اور قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. اب یزید جیسے جو ہوتے ہیں، غور کریے گا، ہر زمانے میں وہ ان کا کیلکولیشن یہی ہوتا ہے، مار دو گے تو ختم ہو جائیں گے. ہر زمانے میں حسینیوں کا کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. حسینیوں کا کیلکولیشن ہوتا ہے شہید ہوں گے تو زندہ ہو جائیں گے. وہ 72 کو میدان کربلا میں ختم کرنا چاہتا تھا، وہ 72 آج تک جاویدان اور زندہ ہے. جتنا حسین کا نام آج پکارا جاتا ہے، کس کا نام پکارا جاتا ہے اتنا؟ جتنا ذکر حسین کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا. اس لیے خدا کہتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ذکر کو زندہ رکھتا ہوں. یزیدی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ غور کریے گا. یزیدی آئیڈیالوجی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت ہے تو تم میرے سامنے جھکو. یہ ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے، چاہے وہ فرعونیت ہو چاہے وہ یزیدیت ہو. یزیدیت آئیڈیالوجی کا فنڈامنٹل یہ ہے کہ طاقت کے سامنے جھکنا ضروری ہے.
یعنی اگر آپ نے دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، کربلا پڑھی ہے، کربلا سمجھی ہے، لیکن ان کے اندر آپ کو شمر نہیں دکھ رہا تو آپ نے دین ہی نہیں سمجھا، آپ کو دین کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ اور عزاداری اس عمل کا نام ہے جو ہماری روحوں کو کربلا سے جوڑ دیتا ہے اور ہمارے اندر احساس ذمہ داری دلاتا ہے کہ ایک حسینی ہوتے ہوئے کیسے یزیدی باقی ہے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ کیا تمہیں دکھ نہیں رہا کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل پہ عمل ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہو اور ہمیں موت آ جائے تو ہمارے لیے یہ موت سعادت ہے، لیکن ایسے ماحول میں زندہ رہنا ہمارے لیے ذلت ہے۔ کربلا ایک الگ ماڈل کا نام ہے۔ کوفہ کے اندر مسلم اکیلے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو 30 تھے، عشاء کی نماز بچی تو عشاء کی نماز میں 10 تھے، باہر نکلے اور پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا مسلم کے ساتھ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ لوگ جنہوں نے مسلم کو چھوڑ دیا تھا نا، کیا انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا، روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا، حج کرنا چھوڑ دیا تھا، زکات دینا چھوڑ دیا تھا؟ امام حسین کو جو شہید کر رہے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز ایک ایسا ایکشن ہے جس میں آپ ظالم کو للکار نہیں رہے ہیں۔ جب آپ حق کا ساتھ دو گے، ظالم کو للکارو گے تو جان کا خطرہ ہوگا۔ جنت سب کو جانا ہے، جان کا خطرہ کسی کو نہیں لینا ہے۔ اسی لیے کربلا امپورٹنٹ ہے، اسی لیے کربلا درسگاہ ہے، اسی لیے کربلا سکھاتی ہے جب موت کی بات ہو تو علی اکبر کی طرح ہو، علی اکبر کی طرح بنو۔ کہ علی اکبر نے یہ کہا تھا نا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کربلا امپورٹنٹ ہے، اسی لیے درسگاہ امپورٹنٹ ہے، فرشیزہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو موت کی بات آئے گی تو کہہ دینا میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہاں پر طاقت ہے، یہاں پر ایمان ہے، یہاں پر ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں ہر بار ایسا ہوا کہ ظالم کے پاس طاقت آئی، چند لوگوں کو ڈرایا، باقی ڈر گئے۔ سب کو کبھی بھی ظالم مار نہیں سکتا، کچھ کو مار کے باقی کو ڈراتا ہے۔ اب دو قومیں ہوتی ہیں، جب کچھ مر جاتے ہیں تو کچھ ڈر جاتے ہیں، لیکن کربلا والے کچھ مر جاتے ہیں تو باقی کے اندر مرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں امام مہدی کے لیے دنیا بنانی، اور وہ تب بنے گی جب ہمارے جوان تیار ہوں گے، فرعونی نظام سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے، اور اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر لے کے آئیں گے جو سسٹم حق ہے، سسٹم ولایت ہے۔ کربلا عشق کا نام ہے، قربانی کا نام، جذبے کا نام ہے۔ ایک شخص ہے عابس، جس کا نام ہے عابس، جو ہیں جتنے کربلا میں شہید ہیں، کربلا میں ان کا نام لکھا ہے ناصر الحسین، ناصر الحسین، ناصر الحسین، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، سب کے نام کے آگے ناصر الحسین لکھا ہے، لیکن عابس کے نام کے آگے لکھا ہے عاشق الحسین۔ عابس وہ تھے، بہت بہادر تھے، شجاع تھے، کوفہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بہت سارے شہداء کوفہ سے آئے تھے جو شیعہ تھے۔ جب وہ میدان میں گئے مولا کے اذن کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو جب حملہ کر رہے تھے تو دشمن بھاگ رہا تھا، ڈر رہا تھا، نہیں آ رہا تھا سامنے۔ عابس نے ایک بار اپنا خود، یعنی جو ہیلمٹ ہوتا ہے، وہ نکال کے پھینکی، اپنی زرہ نکال کے پھینکی۔ دشمن پوچھتا ہے عابس تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہ عابس کہتے ہیں ہاں، حسین کی عشق میں مجنون ہو گیا۔ ارباب اعضاء، کربلا ایک نظام کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ سعید کے اندر نظر آتا ہے کہ مولا حسین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں اور سعید اور زبیر دونوں سامنے کھڑے ہیں، تیر چل رہے ہیں، سعید تیروں کو روک رہے ہیں۔ سعید بوڑھے تھے، جوان نہیں تھے۔ جب تیر لگ رہے تھے تو جسم کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، سعید سے کھڑا نہیں رہا جا رہا۔ ایسے ہی مولا حسین کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز تمام ہوتی ہے، سعید گر جاتے ہیں۔ اب جوانوں غور سے سنیے، سعید جب گرتے ہیں، مولا حسین سعید کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ کاش ہمیں ایسی موت ملے کہ امام زمانہ کی آغوش میں ہمیں شہادت نصیب۔ امام حسین سعید کو گود میں لیتے، سعید آنکھ کھولتے ہیں، دو جملے کہتے ہیں، جوان یہی دو جملے آپ کو حسین کو کہنا ہے۔ سعید نے اپنا جسم دے دیا، جان دے دی، خون دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد سعید نے یہ نہیں پوچھا کہ جنت ملے گی کہ نہیں، سعید نے پوچھا حل وفیت یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ کیا میں نے وفا پوری کر دی؟
کہتے ہیں حل رضیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہ کربلا یہاں پر اصحاب امام حسین علیہ السلام سے پوچھ رہے مولا آپ راضی ہو مجھ سے؟ کب کہہ رہے ہیں نیاز بانٹنے کے بعد نہیں، کہہ رہے اپنے جگر کا خون، آخری قطرہ خون کا دینے کے بعد، حسین آپ مجھ سے راضی ہو؟ جوانوں ہم کو بھی یہی سوال کرنا ہے، کیا حسین آپ مجھ سے راضی ہو؟ مولا میری آنکھوں نے بہت گناہ کیا ہے مولا، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ مولا کیا ہماری خدمت اس لائق تھی مولا آپ راضی ہو سکیں؟ بس کربلا میں یہی جذبہ ہر ایک کے اندر تھا،